لیے ہیں جس نے پوری کائنات کو پیدا کیا، اپنی مشیت اور قدرت و غلبے سے اسے چلایا، اپنے حکم اور حکمت و دانائی سے اس کی تدبیر کی، اپنے بندوں کی عزت افزائی اس طرح سے کی کہ کائنات میں موجود منافع بخش چیزوں اور نشانیوں کو ان کے لیے مسخر کر دیا، نعمتوں اور پاکیزہ چیزوں سے انہیں لطف اندوز ہونے کی اجازت مرحمت فرمائی، اور ان پر ناپاک اور ہلاکت خیز خبیث چیزوں کو حرام قرار دیا۔ ہم اپنے نفس کی شرارتوں اور برے اعمال سے اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہتے ہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، وہ تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، وہ آسمانوں اور زمین کا پروردگار ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں جو مخلوق میں سے سب سے افضل اور معزز ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہوں ان پر، ان کی آل پر، اور ان کے صحابہ کرام پر، اور قیامت تک ان کی سنت و سیرت پر چلنے والوں پر۔ حمد و صلات کے بعد دین اسلام تمام ادیان میں سے سب سے بہتر اور افضل دین ہے۔ اللہ کی کتاب سب سے بہترین حجت اور دلیل ہے، اور اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بہترین آئیڈیل، نمونہ اور رہبر و پیشوا ہیں۔ ارشاد باری تعالی ہے، سو لازم ہے کہ وہ لوگ ڈریں جو اس کا حکم ماننے سے پیچھے رہتے ہیں کہ انہیں کوئی فتنہ آ پہنچے یا انہیں دردناک عذاب آ پہنچے۔ اللہ کے بندو، اللہ تعالیٰ کے حکموں کو بجا لانے میں تقوی اختیار کرو، اس کے منع کردہ اور زجر و توبیخ والے کاموں کے ارتکاب سے باز رہو۔ ارشاد باری تعالی ہے، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو، اور ہر وہ شخص دیکھے کہ اس نے کل کے لیے کیا آگے بھیجا ہے، اور اللہ سے ڈرو، یقیناً اللہ اس سے پوری طرح باخبر ہے جو تم کر رہے ہو۔ اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جو اللہ کو بھول گئے تو اس نے انہیں ان کی جانیں بھلوا دیں، یہی لوگ نافرمان ہیں۔ اللہ کے بندو، ہمارے دلوں میں خوف و خشیت الہی اس قدر ہونی چاہیے کہ وہ ہمیں اللہ جل وعلا کے ناپسندیدہ کاموں کے ارتکاب سے روکنے کا سبب بن سکے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا خوف و ڈر عظیم ترین عبادات میں سے ہے۔ مسلمانوں، اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنی اطاعت کے لیے پیدا کیا ہے، اپنی معصیت و نافرمانی کے ارتکاب سے اسے روکا اور منع کیا ہے، اور اس نے دنیا کو امتحان گاہ اور آخرت کو ہمیشہ رہنے سہنے کی جگہ قرار دیا ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے، چنانچہ جس نے ذرہ برابر کوئی اچھائی کی ہوگی وہ اسے دیکھ لے گا، اور جس نے ذرہ برابر کوئی برائی کی ہوگی وہ اسے دیکھ لے گا۔ اللہ تعالیٰ کی یہ حکمت ہے کہ اس نے جنت کو ناپسندیدہ امور کی باڑ سے گھیر رکھا ہے، جہنم کو شہوتوں اور فتنوں سے گھیر رکھا ہے، تو جو اس اوٹ کو کراس کر لے گا وہی پسے پردہ چھپی چیز تک پہنچ سکے گا۔ جیسا کہ ارشاد باری تعالی ہے، اور قیامت کے دن تم اپنے بدلے پورے پورے دیے جاؤ گے۔ ہر جان نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، اور قیامت کے دن تم اپنے بدلے پورے پورے دیے جاؤ گے۔ بس جو شخص آگ سے دور کر دیا جائے اور جنت میں داخل کر دیا جائے، بے شک وہ کامیاب ہو گیا، اور دنیا کی زندگی صرف دھوکے کا سامان ہے۔ لوگوں، جن بڑے بڑے اہداف و مقاصد اور مسالے پر اسلام اور اس کے احکامات کی بنیاد ہے وہ یہ ہیں: دین کی حفاظت، انسان کے نفس اور جان کی حفاظت، عقل کی حفاظت، مال و دولت کی حفاظت، اولاد و نسل کی حفاظت۔ اللہ کے بندو، یہی شریعت کے ستون ہیں، انہی پر شریعت کے احکامات کا دار و مدار ہے، انہی کے ذریعے کسی چیز کا حکم، اسباب اور علتیں معلوم کی جاتی ہیں، اور معتبر مصلحتوں اور قابل لحاظ اہداف کی تعیین کی جاتی ہے۔ اور جب اسلام نے انہی مقاصد کے اہتمام اور حفاظت کے لیے احکام مقرر کیے ہیں، تو پھر ہر وہ عمل جو ان مقاصد سے ٹکرائے یا ان کی دھجیاں اڑائے تو اس کا شمار بڑے بڑے جرائم اور حرام کردہ اشیاء میں سے ہوگا، اور وہ ہلاکت خیز اور تباہ کن اعمال میں گنا جائے گا، نیز اسے زمین پر سرکشی اور فساد کے مترادف سمجھا جائے گا۔ اور سن لیجئے، اس سے بڑی مصیبت اور آزمائش کیا ہوگی، اس سے بڑی سخت کرب و قلق اور آفت کیا ہوگی، اس سے بڑھ کر پریشانی اور حواس باختگی کیا ہوگی، اور اس سے بڑی سزا و مصیبت کیا ہوگی کہ انسان اپنی ہی جان کا دشمن بن جائے، اپنی ہی صحت و عقل کو خراب کرنے کے درپے ہو جائے، اپنے ہی مال کو ضائع اور برباد کر دے، اپنی عزت و آبرو کو داؤ پر لگا دے، اپنے اہل و عیال، دین اور عمر کو ضائع کر بیٹھے، معمولی سی قیمت پر اپنے نفس کا سودا کر لے، پھر ان کے بدلے میں خبیث و ناپاک اشیاء کی جڑ منشیات کو خرید لے،
सेहत व तंदुरुस्ती के बदले बीमारियों को गले लगाए, आफियत के बदले कर्ब व अलम को मूल ले और फरहत व शादमानी के बदले हुस्न मलाल और गम व अंदोह को तरजीह देकर दुनिया व आखिरत में खाइब व खासिर और नाम कामो नामुराद ठहरे। इरशाद बारी ताला है, ये वो लोग हैं जिन्होंने हिदायत के बदले गुमराही खरीद ली, तो ना उनकी तिजारत ने नफा दिया और ना वो हिदायत पाने वाले बने। मत रोए मकतूलीन पर और ना ही भूखों पर, उन लोगों पर रोए जो मंशियात के बायस ज़ाये हो गए। ऐसी जिंदगी से मौत बेहतर जो अकल की हिफाजत न कर सके और जिसकी पुकार पर कान न धरे जाएं। बुरा है वो शख्स जो अपने ही जिस्म के लिए मोहलिक चीज खरीदता है, और बुरे हैं वो लोग जो मंशियात फरोश हैं और इन्हें तैयार करते हैं। अगर मंशियात के शौकीन जरा गौर करें तो इनमें शर फसाद के सिवा कुछ नहीं है, जो कि बुरी ही बुरी है और साथ में तबाही भी है। यह किस कदर बुरी और खतरनाक हवस है कि इसकी वजह से बड़े किले और फसलें बुरी तरह तबाह होकर रह जाती हैं। काश तमाम कबाइल मिलकर इसे खत्म करने के दरपे हो जाएं। कितने कबीले इसी की वजह से फना हो गए और कितने ही खौफ व दहशत में मुब्तला हो गए। लोगों, नशा आवर चीजें कातिल व मोहलिक हथियार हैं, तबाहकुन दुश्मन हैं जो सेहत व तंदुरुस्ती, अक्ल व शऊर और एहसास व इदराक को बर्बाद कर देती हैं और नशा करने वाले शख्स को हलाकत व तबाही के दहाने पर खड़ा कर देती हैं। दुश्मनों ने इस असलहे को इस्तेमाल किया, घात लगाए बैठे बददियानत लोगों को अपना हलीफ बनाया, अहमकों नादान लोगों को अपना मुआविन व मददगार और दोस्त बनाया। चुनांचे ये लोग इस काम के लिए खूब भाग दौड़ करते हैं, इसकी तरवीज करते हैं, बढ़ चढ़ कर इसकी तिजारत करते हैं ताकि लोगों की अकलों को खराब कर सकें, इनके मुस्तकबिल को तबाह व बर्बाद कर सकें, दीनी अकदार और रिवायात और अखलाकियात को जनाजा निकाल सकें। लिहाजा इस मामले को पूरी संजीदगी के साथ लेना हमारे लिए अज़हद जरूरी है और इनके कुल्ली खात्मे के लिए मुतलका इदारों के साथ तामुन करना हमारे वाजिबात में से है। जैसा कि इरशाद बारी ताला है, और नेकी और तकवा पर एक दूसरे की मदद करो और गुनाह और ज़्यादती पर एक दूसरे की मदद ना करो और अल्लाह से डरो, बेशक अल्लाह बहुत सख्त सजा देने वाला है। अल्लाह के बंदो, अल्लाह ताला ने नेकी का हुक्म करने और बुराई से रोकने को दीन इस्लाम के वाजिबात में से करार दिया है और दुनियावी मसलहतों और अकल के तकाजों में इसे शामिल किया है। चुनांचे नशे के रस्सियां लोगों पर पर्दे डालना और उनके अमल पर खामोशी इख्तियार करना अजीम तरीन बुराइयों और गुनाहों में से है, नीज आजमाइशों और मुसीबतों को दावत देने के भी मुतरादिफ है। जैसा कि इरशाद बारी ताला है, वो लोग जिन्होंने बनी इसराइल में से कुफ्र किया, उन पर दाऊद और मसीह इब्ने मरियम की जुबान पर लानत की गई। ये इसलिए कि उन्होंने नाफरमानी की और वो हद से गुजरते थे। वो एक दूसरे को किसी बुराई से जो उन्होंने की होती रोकते ना थे, बेशक बुरा है जो वो किया करते थे। और नुमान बिन बशीर रज़ियल्लाहु अन्हुमा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह की हदूद पर कायम रहने वालों और उनकी खिलाफवर्जी करने वालों की मिसाल ऐसे लोगों की सी है जिन्होंने एक कश्ती के सिलसिले में कुरा डाला, जिसके नतीजे में बाज लोग कश्ती के ऊपर वाले हिस्से में और बाज नीचे वाले हिस्से में आ गए। बस जो लोग नीचे वाले हिस्से में थे उन्होंने पानी लेने के लिए ऊपर वालों के पास से उन्हें ऊपर वाले लोगों के पास से गुजरना पड़ता। उन्होंने सोचा क्यों ना हम अपने ही हिस्सा में एक सुराख कर लें ताकि ऊपर वालों को हमसे कोई तकलीफ ना हो। अब अगर ऊपर वाले नीचे वालों को मनमानी करने देंगे तो सब के सब हलाक हो जाएंगे, और अगर ऊपर वाले नीचे वालों का हाथ पकड़ लें और ऐसा ना करने दें तो खुद भी बच जाएंगे और बाकी सब लोग भी बच जाएंगे। इसे इमाम बुखारी ने रिवायत किया है। लिहाजा नेकी का हुक्म करने और बुराई से रोकने की हिर्स रखो, यही कामयाबी का बाइस और इस्लाह का जरिया है। इरशाद बारी ताला है, और लाजिम है कि तुम में से एक जमात हो जो नेकी की तरफ दावत दें और अच्छे कामों का हुक्म दें और बुराई से मना करें, और यही लोग फलाह पाने वाले हैं। अल्लाह मेरे और आपके लिए कुरान करीम को बाइस बरकत बनाए, मुझे और आपको इसकी आयात और जिक्र हकीम से नफा पहुंचाए। जो मैंने बयान किया तुमने समाअत किया, मैं अल्लाह ताला से इस्तिगफार करता हूँ, तुम भी उससे इस्तिगफार करो और उससे तौबा करो, बेशक वो बहुत बख्शने वाला मेहरबान है। तमाम तारीफें अल्लाह अज़्ज़ व जल के लिए हैं जिसने अपनी तरफ रुजू करने वालों के लिए तौबा का दरवाजा खोला, अपनी तरफ पलटने वालों के लिए बेहतरीन ठिकाना और आराम गाह बनाई, और अपनी इबादत में जिंदगी बसर करने वालों के लिए घने साए बनाए। अब जो चाहे अपने परवरदिगार की तरफ जाने का रास्ता इख्तियार कर ले। मैं अल्लाह ताला की ताज़ीम व तौक़ीर बजा लाते हुए ये गवाही देता हूँ कि उसके सिवा कोई माबूद बरहक नहीं, वो तन्हा है, उसका कोई शरीक नहीं, और मैं गवाही देता हूँ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बंदे और रसूल हैं। वही बतौर रहबर व पेशवा और मुर्शिद व रहनुमा के काफी हैं। बहुत ज्यादा दुरूद व सलाम नाजिल हो उन पर, उनकी आल पर और उनके तमाम असहाब पर। अल्लाह के बंदो, मंशियात दौर हाजिर की एक बहुत बड़ी आफत व मुसीबत है जो अकल को बर्बाद और जिस्मों को तबाह कर देती है, दीन की राह पर चलने से रोकती है और ईमान में कमजोरी पैदा कर देती है।
بس یہ شیطان کے ناپاک ہتھ کنڈوں میں سے ہے اور رحمان کی بہت ناپسندیدہ ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے لہٰذا ان سے بچو تاکہ تمہیں فلاح حاصل ہو۔ اے منشیات کے خوگر انسان، کیا ابھی وہ وقت نہیں آیا ہے کہ تم اللہ کا خوف کھاؤ؟ کیا ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ تم دوسروں سے عبرت پکڑو؟ کیا ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ عقل و ہوش کے ناخن لو اور سیدھے کاموں کی طرف لوٹ آؤ؟ کیا ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ تم توبہ کر لو؟ کیا اب بھی وہ وقت نہیں آیا کہ تم اپنی ضلالت و گمراہی کو مکمل ترک کر کے اللہ کی طرف پلٹ آؤ؟ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہہ دے اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو جاؤ، بے شک اللہ سب کے سب گناہ بخش دیتا ہے، بے شک وہی تو بے حد بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اور اپنے رب کی طرف پلٹ آؤ اور اس کی مطیع و فرما بردار بن جاؤ، اس سے پہلے کہ تم پر عذاب آ جائے، پھر تمہاری مدد نہ کی جائے گی، اور اس سب سے اچھی بات کی پیروی کرو جو تمہارے رب کی جانب سے تمہاری طرف نازل کی گئی ہے، اس سے پہلے کہ تم پر اچانک عذاب آ جائے اور تم سوچتے بھی نہ ہو۔ ایسا نہ ہو کہ کوئی شخص کہے ہائے افسوس اس کوتاہی پر جو میں نے اللہ کی جناب میں کی، اور بے شک میں تو مذاق کرنے والوں میں سے تھا، یا کہے کہ اگر واقعی اللہ مجھے ہدایت دیتا تو میں ضرور پرہیزگاروں میں شامل ہو جاتا، یا کہے جب وہ عذاب دیکھے کاش واقعی میرے لیے ایک بار لوٹنا ہو تو میں نیک عمل کرنے والوں میں شامل ہو جاؤں۔ افسوس ہے اس شخص پر جس نے منشیات کی عادت ڈال کر اپنے نفس پر ظلم کیا اور توبہ نہیں کی، جبکہ اللہ تعالیٰ نے تو اس کے لیے توبہ کا دروازہ کھلا رکھا ہے۔ افسوس ہے اس شخص پر جس نے اپنی آنکھوں سے نشیڑی لوگوں کے بھیانک انجام کو دیکھا اور ان پر نازل ہونے والی شقاوت و بدبختی کا مشاہدہ کیا، لیکن ان سے عبرت و نصیحت حاصل نہیں کی۔ مسلمانوں، تم سب نگران اور سرپرست ہو اور تم سے اپنے ماتحت لوگوں کے بارے میں باز پرس کی جائے گی، لہٰذا اپنے ماتحت لوگوں کے بارے میں اللہ سے ڈرو کیونکہ وہ تمہاری گردنوں میں بطور امانت کے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ اور اس کے رسول کی خیانت نہ کرو اور نہ ہی اپنی امانتوں میں خیانت کرو جبکہ تم جانتے ہو، اور یہ جان لو کہ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں تم سب سے ان کے متعلق پوچھا جائے گا۔ وہ سب تمہارے خلاف گواہی دیں گے اور ان کی گواہی لکھی جائے گی اور ان سے باز پرس کی جائے گی، اور اللہ رب العالمین ایسے شخص پر جنت کو حرام کر دیتا ہے جو اپنے ماتحت لوگوں کے ساتھ خیانت کرتا ہے اور ان سے متعلق جو اس سے ذمہ داری سونپی گئی ہے وہ اسے پورا نہیں کرتا۔ کتنے ہی ایسے والد اور باپ ہیں جو اولاد سے متعلق اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرنے میں کوتاہی برتتے ہیں، اور جب وہ بری صحبت کا شکار ہو جاتے ہیں اور منشیات کے عادی بن جاتے ہیں تو پھر اس وقت وہ کفِ افسوس ملتے ہیں، جبکہ اس وقت پچھتاوا اور افسوس و ندامت ان کے کوئی کام نہیں آتی۔ کتنے ہی ایسے باپ ہیں جو اپنی اولاد کی تربیت سے غافل رہتے ہیں، انہیں ہوش تب آتا ہے جب دشمن اور برے ساتھی انہیں اپنے نرغے میں لے لیتے ہیں، وہ خواہشات نفس کے غلام بن چکے ہوتے ہیں، ہلاکت و تباہی کی گہری کھائی میں گر چکے ہوتے ہیں اور ان کے احاطہ کنٹرول سے باہر نکل چکے ہوتے ہیں۔ کسی آدمی کے گناہگار اور مجرم ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ اپنے اہل و عیال کو ضائع و برباد کر بیٹھے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اپنے آپ کو اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن لوگ اور پتھر ہیں، اس پر سخت دل مضبوط فرشتے مقرر ہیں جو اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، جو وہ انہیں حکم دے وہ کرتے ہیں جو وہ حکم دیے جاتے ہیں۔ لوگوں، یقیناً مملکت سعودی عرب کا نظام شریعت اسلامیہ کے نفاذ، امن و استحکام کے ستون قائم کرنے، سرحدوں کی حفاظت کرنے، عدل و انصاف کے جھنڈے گاڑنے اور اس کی جڑوں کو مضبوط کرنے پر قائم ہے، اور مملکت سعودی عربیہ اس بات کے لیے کوشاں ہے کہ منشیات اور نشہ آور چیزوں جیسی ہر اس چیز کا خاتمہ کیا جائے جو امن و استحکام کو متزلزل کرے اور جو دین اور اخلاقی روایات و اقدار کو ٹھیس پہنچائے۔ منشیات سے لڑنے والے مخصوص ادارے منشیات سے لڑنے اور انہیں ختم کرنے کے لیے بہت زیادہ محنت اور دوڑ دھوپ کر رہے ہیں۔ اللہ ان کی کاوشوں کو قبول فرمائے اور اس ملک کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، خصوصی اس کی نگرانی فرمائے، برے لوگوں کے شر اور فاسق و فاجر لوگوں کے مکر و فریب سے اسے محفوظ رکھے، اور اس کے حاکموں اور حکمرانوں کو ہر خیر کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ اے جہانوں کے پروردگار، پالنے والے پالنہار، اے اللہ تو اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ عطا فرما، اپنے موحد بندوں کی مدد فرما، اس ملک کو اور تمام اسلامی ممالک کو امن و آشتی کا گہوارہ بنا۔ اے اللہ تو ہمیں اپنے وطن میں امن عطا فرما، ہمارے حکمرانوں کی اصلاح فرما۔ اے اللہ ہمارے حاکم خادم حرمین شریفین کو خصوصی توفیق عطا فرما، ان کی تائید و نصرت فرما، ان کو صحت و عافیت عطا فرما۔ اے جہانوں کے پالنہار، اے اللہ ان کو اور ان کے ولی عہد کو اپنے پسندیدہ کاموں کی توفیق عطا فرما۔ اے دعاؤں کو سننے والے، اے اللہ ہماری دعا قبول فرما، بے شک تو سننے والا ہے
اور جاننے والا ہے اور ہماری توبہ قبول کرنے والا ہے. بے شک تو ہی توبہ قبول کرنے والا ہے اور مہربان ہے. اے اللہ ہم تجھ سے جنت اور جنت کے قریب کر دینے والے اعمال کا سوال کرتے ہیں. اے اللہ ہم جہنم اور جہنم کے قریب کر دینے والے اعمال سے تیری پناہ چاہتے ہیں. اے اللہ ہمارے دلوں کو ثابت قدمی عطا فرما. اے دلوں کو پھیرنے والے، اے اللہ اپنی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما اور نیک اعمال کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہماری اولادوں کی اصلاح فرما. اے اللہ ہماری اولادوں کی اصلاح فرما. اے اللہ ہم تیری طرف توبہ کرتے ہیں اور بے شک ہم مطیع و فرما بردار ہیں. اے اللہ ہماری دعا کو قبول فرما. اے اللہ ہمیں دنیا و آخرت میں خیر و بھلائی عطا فرما اور آگ کے جہنم کے آگ سے عذاب سے ہمیں محفوظ فرما. اے اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام نازل فرما، ان کی آل پر اور تمام کے تمام صحابہ کرام پر.